السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل زمین کے راز۔ تو آج کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جیسے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے طاقتور حلقے اپنی مرضی کے قوانین اور روایتیں قائم کرتے رہے ہیں۔ چولستان کے علاقے میں عرب حکمرانوں کے شکار کے لیے مخصوص زمینیں اسی کا ایک مظہر ہیں، یہاں تک کہ کئی کلومیٹر پر مشتمل وسیع اراضی کو ان کے نام مختص کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ماضی کے حکمرانوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدوں کا نتیجہ ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حلقوں نے ہمیشہ ملک کی دولت اور زمین کو بیرونی طاقتوں کے ہاتھ گردی رکھا۔ سندھ، بلوچستان اور چولستان میں یہ شکار گاہیں نہ صرف نایاب جانوروں کے لیے خطرہ ہیں بلکہ پاکستان کے ماحولیاتی توازن کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ان عرب حکمرانوں کے قافلے خصوصی GPS نظام، لگژری گاڑیوں اور بھاری سیکیورٹی کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کا شکار کرنا نہایت منظم اور عیش و عشرت سے بھرپور ہوتا ہے، اور پاکستان کے وسائل کو یوں بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے جیسے یہ عوام کی نہیں ان کی ذاتی ملکیت ہو۔ لیکن عمران خان جیسے رہنما ہمیشہ ان غیر قانونی معاہدوں اور مراعات کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ ان کا موقف واضح ہے کہ پاکستان کی زمینیں، قدرتی وسائل اور نایاب جانور عوام کی امانت ہیں، جن کی حفاظت ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنے دور حکومت میں بارہا اس مسئلے پر بات کی اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کی بات کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی زمین کسی غیر ملکی یا طاقتور شخص کے حوالے نہیں کی جا سکتی، چاہے اس کے بدلے کتنا ہی مالی فائدہ کیوں نہ ہو۔ خان صاحب کے نزدیک یہ پاکستان کی خود مختاری کا سوال ہے، جسے کبھی بھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی فرق عمران خان اور دیگر رہنماؤں میں نمایاں ہے۔ جہاں دوسرے حکمران غیر ملکی طاقتوں کے سامنے جھکنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں عمران خان ہمیشہ پاکستان کی عزت و وقار کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف عوام کے حق میں بات کرتے ہیں بلکہ عملی طور پر بھی ایسے اقدامات اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو مضبوط بنائے۔ شکار کے حوالے سے یہ مسئلہ صرف زمینوں تک محدود نہیں بلکہ اس کے ساتھ کئی دیگر پیچیدگیاں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ عرب حکمرانوں کے لیے مخصوص شکار گاہوں میں مقامی لوگوں کی آمد رفت ممنوع ہوتی ہے اور انہیں اپنے ہی علاقوں میں اجنبی بنا دیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں بھاری سیکیورٹی تعینات کی جاتی ہے جو مقامی افراد کے لیے خوف اور غیر یقینی کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے لیے خصوصی ایئرپورٹس اور راستے بنائے گئے ہیں جو پاکستان کے وسائل کے ضیاع کی ایک اور مثال ہیں۔ یہ سب ماضی کے حکمرانوں کی غیر ذمہ دارانہ رویوں کا نتیجہ ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ ایسے رویوں کی مخالفت کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حکمرانوں کو ترجیح عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے، نہ کہ بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ملک کے وسائل کا غلط استعمال۔ خان صاحب نے اپنے دور میں بارہا اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی قوم کی عزت و وقار اس کی خود مختاری میں مضمر ہے، اور غیر ملکی طاقتوں کے سامنے جھکنا نہ صرف قومی وقار کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ عوام کا اعتماد بھی مجروح کرتا ہے۔ اس طرح مریم نواز اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے کردار پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ ان کے طرز عمل اور غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ گرم جوشی کے مظاہرے کو دیکھ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی ترجیحات ملک کی عوام سے زیادہ ان بیرونی تعلقات کو خوش رکھنا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ سیاستدان کو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے مفادات کے محافظ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام کو یہ یقین دلانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کسی کے سامنے جھکنے والا ملک نہیں بلکہ ایک خود مختار ریاست ہے۔ عمران خان کی یہی جرأت مندی اور اصول پسندی انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ عوام کے حقوق کا دفاع کیا اور کسی بھی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک قیادت کا مطلب صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ عوام کی خدمت اور ملکی مفادات کا تحفظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں امید کی آخری کرن سمجھتی ہے۔ جہاں اپوزیشن جماعتیں اور ماضی کے حکمران ہمیشہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے رہے ہیں، وہاں عمران خان کا موقف یہ رہا ہے کہ طاقتور حلقوں اور بیرونی دباؤ کے خلاف کھڑے ہو کر پاکستان کی عوام کے لیے فیصلے کیے جائیں۔ انہوں نے بارہا کہا ہے کہ اگر پاکستان کو ایک خود مختار اور مضبوط ریاست بنانا ہے تو ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ تمام فیصلے صرف عوام کے فائدے کے لیے کیے جائیں۔ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار نمایاں رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر حکومت نے طاقتور حلقوں کے دباؤ کے تحت فیصلے کیے جن میں عوامی مفادات کو پس پشت ڈال دیا گیا،
لیکن عمران خان نے اس روایت کو چیلنج کیا۔ وہ پہلے رہنما ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی اور عوام کے سامنے یہ سچ رکھا کہ پاکستان کی ترقی اور خود مختاری کا سب سے بڑا دشمن یہی نظام ہے۔ عمران خان نے اپنے سیاسی سفر میں ہمیشہ اصولوں کو ترجیح دی اور کسی بھی قیمت پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا۔ انہوں نے نہ صرف عوام کو یہ باور کرایا کہ طاقتور حلقوں کی گرفت کو توڑنا ممکن ہے، بلکہ اپنی عملی جدوجہد سے یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان کی عوام کو جگایا جا سکتا ہے اور ان میں شعور پیدا کیا جا سکتا ہے جو تبدیلی کا پیش خیمہ بنے۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ عوام نے دیکھا کہ کس طرح ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا اور کس طرح عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ سب کوششیں عمران خان کی عوامی مقبولیت کو کم کرنے میں ناکام رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے پاکستانی عوام کو یہ سبق دیا کہ حقیقی آزادی کا مطلب کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرنا نہیں، بلکہ اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیڈر ان کی آواز ہے جو کسی بھی قیمت پر ملک کے مفادات کا سودا نہیں کرے گا۔ عمران خان کے اصولی موقف نے نہ صرف عوام بلکہ اوورسیز پاکستانیوں، مڈل کلاس اور شہری علاقوں کو بھی ان کے حق میں کر دیا۔ یہ وہ طبقے ہیں جو ہمیشہ سے سیاست سے لا تعلق سمجھے جاتے تھے، لیکن عمران خان نے ان کو سیاست میں ایک نئی زندگی دی اور ان کو باور کرایا کہ ان کی آواز بھی اہم ہے۔ آج جب اپوزیشن جماعتیں عمران خان پر تنقید کرتی ہیں تو عوام یہ سوال ضرور اٹھاتی ہے کہ ان جماعتوں نے ملک کے لیے کیا کیا۔ عمران خان نے اپنے دور میں جو اقدامات کیے وہ عوام کے سامنے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو ایک خود مختار ریاست بنانا ہے جہاں فیصلے عوام کی بہتری کے لیے ہوں، نہ کہ طاقتور حلقوں یا بیرونی طاقتوں کی خوشنودی کے لیے۔ عمران خان کی جدوجہد صرف سیاسی نہیں بلکہ نظریاتی ہے۔ وہ ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں جہاں انصاف ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو اور عوام کی طاقت کو تسلیم کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقے ملک کے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی سیاست میں عمران خان نے ایک نئی امید اور شعور پیدا کیا ہے۔ ان کی قیادت نے عوام کو یہ پیغام دیا کہ خودداری اور خود مختاری ہی ترقی کا راستہ ہے۔ جہاں ماضی کے حکمرانوں نے بیرونی طاقتوں کے سامنے جھک کر ملک کے مفادات کو قربان کیا، وہاں عمران خان نے اپنے اصولوں پر قائم رہ کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا مستقبل عوام کی طاقت اور عدل و انصاف کے قیام میں ہے۔ وہ ایک ایسی جدوجہد کی علامت ہیں جو صرف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ عوامی حقوق، ملکی خود مختاری اور ایک روشن مستقبل کے لیے ہے۔ یہ سفر آسان نہیں، لیکن عوام کا اعتماد اور حمایت ان کی طاقت ہے جو اس جدوجہد کو ایک کامیاب انجام تک پہنچائے گی۔ دوستوں، ایسی مزید خبروں میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔